بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ٹرک سے سامان اترتا دیکھ رہی تھی۔ یہ سامان تو کافی اچھا ہے، لگتا ہے دوسرا ٹرک پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا۔ اس ٹرک کا سامان اس نے اندر رکھوایا اور ٹرک والے کو شکریہ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شام گزر گئی، دوسرا ٹرک نہ پہنچا۔ اب اس سے رات کاٹنی دوبھر ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے فون کیا اور ان کو بتایا کہ آپ کا ایک ٹرک پہنچ گیا ہے، پورا سامان نہیں پہنچا۔ آگے سے جواب آیا، فرنیچر تو پہنچ گیا، اور ساتھ میں تفصیل بتائی۔ سمدھن بولی، شکر الحمدللہ، سارا سامان پہنچ گیا، بس اللہ ہماری بیٹی کو اپنے گھر میں خوش و خرم رکھے اور اسے سسرال والوں کو آپس میں اتفاق اور محبت دے۔ آمین۔ اس نے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بس اتنا سا جہیز، ہلکا سا آمین کہہ کر فون تو رکھ دیا، لیکن اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر چکا تھا۔ یعنی کہ نہ واشنگ مشین، نہ اوون، نہ جنریٹر، نہ فریج، نہ پنکھا۔ یہ کیسا جہیز تھا؟ اس کے تو وہ خواب جو اس نے بیٹے کی شادی طے ہوتے ہی سجانے شروع کر دیے تھے، دھڑم سے زمین بوس ہو چکے تھے۔ وہ جو بہو کے جہیز سے گھر بھرنے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی، وہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب ایسے بھی غریب نہیں تھے جن کو کسی دوسرے کی سامان کی ضرورت تھی، مگر خاندان بھر میں ناک اونچی رکھنے کے لیے بہو کے سامان سے گھر بھرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ دونوں بڑے بیٹے شادی شدہ تھے، لیکن ایک بہو اس کی بھانجی اور دوسری میاں کی بھتیجی تھی۔ گھر کی بیٹیاں ہونے کے ناطے ان سے جہیز کی نہ توقع تھی اور نہ ہی آیا۔ دونوں بیٹیاں ابھی پڑھ رہی تھیں، اس لیے ابھی ان کی شادی کا پروگرام دور دور تک نہ تھا۔ تیسرا تو بیٹا کماؤ پور بھی تھا اور خوبصورت بھی، ایم اے کر کر اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا تھا۔ لہٰذا اس بار والدین کا ارادہ تھا کہ کسی اچھے امیر گھر میں بیٹے کا بیاہ کریں گے۔ ذرا خاندان میں امیر لوگوں سے رشتہ جوڑنے پر رعب بھی پڑ جائے گا، اور آنے والی جب لاکھوں کا جہیز لائے گی تو سب دنگ رہ جائیں گے، اور آنے والے وقتوں میں بیٹیوں کے رشتے آسانی سے طے ہو سکیں گے، اور بیٹے کی تعلیم پر ان سالوں میں جو کچھ خرچ ہو گیا، اس میں سے کچھ تو وصولی ہوگی۔ بس یہی سوچ کر انہوں نے ایک ایسے گھرانے کا انتخاب کیا جو ان کی ڈیمانڈ پر پورا اترتا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی بی ایس سی فائنل کر چکی تھی اور ایم ایس سی میں داخلے کے لیے پر تول رہی تھی۔ چھوٹی 3rd ایئر میں اور بھائی ایف ایس سی کر رہا تھا۔ گھر کافی بڑا تھا اور ان کے گھر کا سامان دیکھ کر یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ اچھے ذوق رکھتے ہیں، اور باتوں سے بھی کافی امید بن رہی تھی کہ یہ لوگ کافی رکھ رکھاؤ والے ہیں، اس لیے بیٹی کو جہیز کے نام پر ٹھیک ٹھاک سامان دیں گے۔ رشتہ ڈال دیا گیا اور ضروری چھان بین کے بعد منظور بھی ہو گیا۔ دونوں طرف دوڑے لگ گئیں۔ ہوتے ہوتے شادی کا دن آ پہنچا، اور اس شام جہیز کا سامان پہنچنا تھا، جس کو دیکھ کر دولہے کی اماں کو ہارٹ اٹیک تو نہیں آیا، لیکن شدید صدمے کی کیفیت طاری ہو گئی، اور دلہن کی اماں سے بات کر کے تو رہی سہی امید بھی ختم ہو چکی تھی کہ شاید وہ باقی سامان بھی بھیج دیں گے۔ خیر شادی ہو گئی۔ لڑکی والوں کی طرف سے تمام فالتو رسموں سے تقریباً پرہیز ہی کیا گیا، البتہ بارات اور ولیمے کا کھانا دونوں طرف سے خوب دل کھول کر پیش کیا گیا۔ دلہن کی طرف سے ساس کے دل میں گرا پڑ چکی تھی، لہٰذا انداز میں وہ گرم جوشی بھی نہ تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر ہوتی ہے۔ دلہن بیچاری پہلے دن ہی سے سسرال والوں کے انداز دیکھ کر حیران کم اور پریشان زیادہ تھی۔ 1 ہفتے بعد ہی عقدہ کھل گیا کہ جنریٹر پرانا تھا، نیا نہیں لیا، سوچا تھا بہو ہی نیا لے آئے گی تو سب کا بھلا ہو جائے گا۔ اب پرانے میں اتنی طاقت نہیں، اس لیے نئی بہو کے کمرے کا پنکھا اس پر نہیں چل سکتا۔ مزید 2-4 دن بعد یہ پتا چلا کہ ایک فریج کم پڑ رہا تھا۔ نیا اس لیے نہیں خریدا کہ بہو آ رہی ہے تو نیا فریج آ جائے گا، مگر تم برف منگوا لیا کرو۔ واشنگ مشین میں اتنے بندوں کے کپڑے دھلتے ہیں، تم اپنی اماں کے گھر لے جایا کرو، ہاتھ سے دھو لیا کرو، بلکہ اپنے میاں کے کپڑے بھی اب تمہارے ہی ذمہ ہیں۔ اور اس طرح سے ہر قدم پر اسے احساس دلایا گیا کہ جہیز نہ لا کر اس نے جو غلطی کی ہے، اس کا خمیازہ کسی نہ کسی طور پر اسے بھگتنا پڑے گا۔ کبھی کسی کام میں نقص نکال کر اور کبھی کسی چیز کے نہ لانے کی وجہ سے اسے یہ باتیں سننا ہی پڑیں گی۔ کبھی بڑی جٹھانی اور کبھی ساس، اس کے روز و شب بس ان کے تانوں میں ہی بسر ہو رہی تھی۔ ایک چھوٹی جٹھانی تھی جو دل کی اچھی تھی اور اس سے کچھ ہمدردی دکھاتی تھی، وہ اکثر اس کا ساتھ دیتی، مگر ان دونوں سے چپ چھپا کر۔
کیونکہ وہ بھی سسر کی بھتیجی تھی، اس لیے ان کا پلڑا بھی تھوڑا ہلکا ہی تھا۔ بیٹیاں والدین کو بے شک کچھ نہ بتائیں، لیکن وہ ان کے چہروں سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ پہلے پہل تو اس کے ماں باپ نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، لیکن بیٹی کی خاموشی کا اندازہ ہوا تو خریدنے پر جب حقیقت سامنے آئی تو وہ دنگ رہ گئے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کو کم جہیز لانے کی وجہ سے ایسے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ سال گزرنے کے باوجود سسرال والوں کے رویے میں کوئی بہتری نہ آئی، تو والدین نے سوچا کہ بیٹی کو بقیہ ساز و سامان دے دیں، مگر آس پاس خیر خواہوں نے سمجھایا اگر یہ ساز و سامان بچی کی خوشیوں کا ضامن ہے تو ایک بار اگر آپ نے ان کی مانگ پوری کر دی تو سمجھیں کہ آئندہ ان کے لیے ان کا منہ کھل جائے گا۔ آپ کب تک بیٹی کی خوشی کے لیے ان کا گھر چیزوں سے بھرتے رہیں گے؟ اور ابھی آپ کی ایک بیٹی گھر پر ہے، کل اس کی بھی شادی کرنی ہے، تو اس اقدام سے تو باز ہی رہیں۔ لڑکی کی والدین مان تو گئے، مگر وہ لڑکی اپنے سسرال میں انچاہی اور زبردستی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کا میاں اس کا ساتھ دینا چاہتا ہے، مگر گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی نہیں چلتی۔ لڑکی کے والدین پریشان ہیں، کیا کریں، مگر بچی کو گھر لے آتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ان کی چھوٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ سوچ ہمارے معاشرے میں اس بری طرح سے سرایت کر چکی ہے۔ اگر بڑی بہن گھر واپس آ گئی ہے تو ضرور اس میں کوئی قصور ہوگا، غلطی چاہے سسرال کی ہو، لیکن الزام گھر بیٹھی ہوئی لڑکی پر آ جاتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن قصور لڑکی کا ہی ہوتا ہے، اور اگر اسے گھر میں نہیں لاتے تو وہ تانوں اور اذیت سے بھری زندگی گزارتی رہے گی۔ اب اگر لڑکی خاموش رہے تو گھنی میسنی، اور اگر جواب دے تو بدتمیز اور بد تہذیب کا لقب پانتی ہے۔ ماں باپ اپنی عزت کا واسطہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اس معاشرے میں سانس لیتے ہیں، انہیں اسی میں سب کے ساتھ گزارا کرنا ہے، چاہے وہ بیٹی کتنی بھی طرفداری کر لے، لیکن اس کہانی کا اختتام بہرحال انہیں اپنی انا اور اپنی بیٹی کی خود اعتمادی کو ایک طرف رکھ کر لکھنا پڑتا ہے۔ یہ کہانی معاشرے کے ہر تیسرے گھر کی کہانی ہے، جہاں جہیز دلہن سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کیا جہیز کا نہ لانا اتنا بڑا قصور ہوتا ہے کہ ایک بچی جو اپنی آنکھوں میں نئی زندگی کے ان گنت خواب سجا کر لاتی ہے، پر زندگی کی خوشیاں تنگ کر دی جائیں؟ کیا اچھا جہیز اچھی زندگی کی ضمانت دیتا ہے؟ کیا لڑکوں کی مائیں اپنے بیٹوں کا سودا جہیز کی صورت میں کرتی ہیں؟ ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ اسی لیے شاید لوگ بیٹیوں سے نہیں، ان کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔